بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك حين تقوم. صدق الله العظيم. محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں دن کیسے گزارنا چاہیے اور رات کیسے گزارنا چاہیے، ہماری صبح کیسی ہو اور ہماری شام کیسی ہو، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی جب صبح کرتا ہے تو ہم میں سے ہر انسان کی صبح کرنے کا ایک اپنا طریقہ اور ایک اپنا انداز ہے۔ سب کی صبح اپنی اپنی عادت اور اپنے اپنے طریقے کے مطابق ہوتی ہے۔ روزانہ صبح بہت سے بھائی جب صبح میں اٹھتے ہیں تو آنکھ کھلنے کے بعد فوراً آج کا جو ماحول ہے زمانے کے اعتبار سے سب سے پہلے موبائل کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے موبائل۔ کچھ لوگ جب صبح کرتے ہیں تو سب سے پہلے بغل میں بازو میں پڑے ہوئے نیوز پیپر کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے نیوز پیپر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ صبح کا پہلا کام اس طرح سے شروع ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی صبح کی شروعات بیڑی، سگریٹ، پان، تمباکو یہ کھا کر کے کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو آنکھ کھلنے کے بعد فوراً بستر پر چائے چاہیے، بیڈ ٹی، بستر پر چائے۔ ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہمیں بتا ہمیں صبح کیسی کرنی چاہیے؟ ہمارا سب کا انداز تو الگ الگ ہے۔ قرآن تو ہمیں بتا ہمیں صبح کیسی کرنی چاہیے؟ دوستو بزرگوں، اللہ والوں نے لکھا ہے ہر انسان کے اوپر روزانہ صبح میں کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں جو وہ اس کو کرنی چاہیے۔ دن بھر وہ اس کے فائدے اور برکات کو محسوس کرے گا اور اس کا دن اچھا گزرے گا۔ جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی صبح میں آنکھ کھلے تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرنا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کیا دلیل ہے؟ قرآن کہتا ہے فسبح بحمد ربک حین تقوم۔ بندے جب صبح میں آنکھ کھلے تو اللہ کو کچھ دیر یاد کیا کر، اللہ کی تعریف کیا کر سب سے پہلے آنکھ کھلنے کے بعد۔
اگر دعا یاد ہے تو دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو موت کی نیند میں سلا کر دوبارہ زندہ کیا، اور ایک دن اسی کی طرف ہمیشہ ہمیش کے لیے لوٹ کر جانا. اب کسی کو دعا یاد ہو تو وہ یہ پڑھے، اور اگر دعا یاد نہ ہو تو آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ. موبائل کو ہاتھ نہ لگائے، نیوز پیپر کو ہاتھ نہ لگائے. سب سے پہلی ہماری روزانہ صبح کی عادت ہونی چاہیے اللہ کو یاد کریں. پہلا کام. دوسرا کام، ہم اپنے بستر پر بیٹھ کر سب سے پہلے اپنے کپڑوں کو درست کریں، ستر کو چھپائے. رات میں ہر انسان اپنے اپنے مزاج کے مطابق چھوٹے بڑے کپڑے پہن کر سوتا ہے. نائٹ ڈریس ہے، ٹراؤزر ہے، لنگی ہے، جس کو جیسا چھوٹے چھوٹے کپڑے. قرآن کہتا ہے دوسرے نمبر پر اپنے ستر کو چھپانے کی فکر کریں. گھر میں صرف بیوی ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر بچے ہیں، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہیں، تو ان کے سامنے ڈائریکٹ چھوٹے چھوٹے کپڑے میں نہ آ جائے. قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. بڑے کپڑے پہنو، ستر کو چھپاؤ. صبح کا وقت ہے، آنکھ کھلی ہے، اب تم کو مسجد میں بھی جانا ہے، فجر کی نماز بھی پڑھنی. پورے کپڑے پہن کر اپنی اولاد کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے آؤ. ستر چھپانا فرض ہے. مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تک. اس حصے کو بلا ضرورت شرعیہ کے، بغیر کسی مجبوری کے کھولنا جائز نہیں ہے. اگر ہمارا یہ حصہ کسی نے دیکھ لیا تو ہم کو حرام کے برابر گناہ ملے گا. نہ ہم اپنا جسم کھول سکتے، نہ کسی کا جسم کھلا ہوا ہو تو اس پر ہم نگاہ ڈال سکتے. ستر کو چھپانا 24 گھنٹہ لوگوں کے سامنے فرض ہے. ہاں ڈاکٹر کے پاس مجبوری ہو، کہیں علاج ہو تو وہ ایک چیز الگ ہے، لیکن ستر چھپانا فرض ہے. یہی بات عورت کے لیے ہے، یہی باتیں ماں بہنوں کے لیے. ان کے جو بھی کپڑے رات کے ہیں، جب وہ نیند میں سے بیدار ہوگی، مکمل جوڑا پہنے گی، پورے کپڑے پہنے گی، پھر وہ اپنے دیور کے سامنے، اپنے ساس سسر کے سامنے آئے گی. یہ قرآن کہتا ہے. دوسری بات، روزانہ صبح میں ہم اس پر عمل کریں. تیسری بات، کپڑے درست کر لیے. اب قرآن کہتا ہے اپنی اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے. صبح کا وقت ہے، آنکھ کھلی ہے، فجر کا وقت ہے، چھوٹے بڑے استنجے سے فارغ ہو جاؤ، اور فارغ ہونے کے بعد میں وضو کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. قرآن کہتا ہے وضو کرو. تیسرے نمبر پر وضو کرو، اور وضو کر کے اب مسجد کے لیے چل دو. کبھی کبھی فجر کی اذان سنائی دیتی ہے، لیکن شیطان تھپ تھپاتا ہے. 8-9 بجے اٹھ کر کے آرام سے قضا کر لینا. یہ دھوکہ ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ فریضۃ علی کل مسلم کانت الصلاۃ موقوتا. نماز کو اس کے وقت میں فرض کیا گیا ہے، لہذا تاخیر سے پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. فجر کی اذان ہو چکی ہے، آپ اس کے لیے روانہ ہو جائیں، فجر کی نماز ادا کریں. اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن کریم کہتا ہے اب تم بے فکر ہو جاؤ،
روزی روٹی کے معاملے میں اب بے فکر ہو جاؤ. تم نے آنکھ کھلنے کے بعد اللہ کا ذکر کیا، ستر کو چھپایا، نمبر 3 وضو کیا، نمبر 4 فجر کی نماز پڑھی، 5ویں نمبر پہ قرآن کہتا ہے اب روزی روٹی کے معاملے میں بے فکر ہو جاؤ. اب اپنے کاروبار میں جاؤ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کی روزی روٹی اللہ کے ذمے ہے. تم نے فجر کی نماز پڑھی، اب تمہارے روزی روٹی کا انتظام ہم کریں گے. ایک بات یہاں پر یہ ہے، ہم خود بھی فجر کی نماز پڑھیں اور ہم اپنی اولاد کو بھی بیدار کریں. ساری نمازیں ہم خود بھی پڑھیں، ہماری اولاد کو بھی اس کی تاکید کریں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. قرآن کہتا ہے اپنے گھر والوں کو حکم کرو اور تم خود بھی اس پر جمو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. روزی روٹی ہم تم سے نہیں مانگتے، روزی روٹی تو ہم تم کو دیں گے. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے. روزانہ صبح میں روزی کا فرشتہ آسمان سے زمین پر آتا ہے، روایت میں آتا ہے روزانہ. جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے روزی کا فرشتہ اس کے حصے کی روزی اس کو دے دیتا ہے، اور جو شخص فجر کی نماز ضائع کرتا ہے روزی کا فرشتہ اس کے حصے کی روزی کو لے کر آسمان پر چلا جاتا ہے. اب آپ یہ کہو گے معاملہ تو الٹا نظر آتا ہے. جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی مال میں وہ کم ہوتے ہیں، اور جو بنگلوں میں اور جو آرام سے سو رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ لکھ پتی کروڑ پتی ہوتے ہیں. تو پھر روزی تو ان کو بھی فرشتہ دے رہا ہے. روزی ان کو ملتی ہے لیکن اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی، اس میں چین نہیں ہوتا، اس میں سکون نہیں ہوتا. 10,000 والا 20,000 والا فجر کی نماز پڑھ کے جو کماتا ہے اس کی روزی میں جو برکت ہوتی ہے وہ بے برکت والی روزی 1,00,000 کے برابر نہیں جی. اس لیے فجر کی نماز پڑھ. اب 5ویں بات، اپنے اپنے کاروبار پہ نکلیں اور روزی کے معاملے میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہے. اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا. دکان پہ گئے، جا کر کے دیکھا کہ سامنے والے کی دکان پر بہت سارے گاہک کھڑے ہوئے، وہی مال وہی کوالٹی کا بلکہ اس سے اچھی کوالٹی کا مال میرے پاس ہے لیکن میرے یہاں کوئی گاہک نہیں. روزی روٹی کے معاملے میں اللہ کی تقدیر پر ہمیشہ راضی رہنا. اپنے دل میں یہ ماننا کہ میرے مقدر کی روزی مجھے مل کر رہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. روزی روٹی ہم نے دنیا والوں کے درمیان تقسیم کر دی ہے، کسی کو امیر کسی کو غریب، یہ ہم نے مقدر میں لکھ دیا ہے. بندے کو چاہیے وہ اپنے ملنے والی روزی پر ہم سے خوش رہے، خوش رہے. شام کے وقت جتنا غلہ ہوا اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تو نے حلال روزی عطا کی، میں اس پہ راضی ہوں، میرے اس روزی میں برکت عطا فرما. خوش رہیں. امیری اور غریبی کا تعلق اللہ کی تقدیر سے ہے، آدمی کے دوڑ دھوپ بھاگ دوڑ سے نہیں ہے. ابھی دیوالی کا سیزن گیا، بہت ساروں کی دکانیں چل گئی، بہت ساروں کے بزنس چل گئے، بہت ساروں نے بہت سا کمایا اور بہت ساروں کی دکانیں نہیں چلی. 50 لاکھ کا مال تھا، دکان میں 10 لاکھ کا بھی نہیں نکلا. روزی روٹی کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، بندے کی پلاننگ سے کچھ نہیں. اس پہ راضی رہنا. حدیث میں آتا ہے من قنع جل ومن طمع ذل. من قنع، جو قناعت کرتا ہے
ہماری دی ہوئی روزی پہ راضی رہتا ہے، ہم اس کو بہت عطا کرتے ہیں، بہت عطا کرتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمارا شکر ادا کیا۔ اور جو ناشکری کرتا ہے، جو لالچ کرتا ہے، آج 1,000 کی کمائی ہوئی، آج میرے گلے میں 1500 ہی آئے، یہ کوئی کمائی ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو لالچ کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے، اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ 2 دکان 10 دکان ہو جائے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی۔ قرآن کہتا ہے اپنی روزی پہ راضی ہے۔ چھٹی بات، جب بھی صبح میں ہم اپنے گھر سے نکلے، صرف اور صرف کس پر بھروسہ کرے؟ اللہ پر، ہمیشہ اللہ پر۔ ہم کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ گاہک پر، کسٹمر پر، سیٹھیے پر۔ بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر کرے۔ قرآن کہتا ہے مالک کوئی نہیں ہے، سیٹیا کوئی نہیں ہے، گاہک کچھ نہیں ہے، کرنے والی ذات، روزی دینے والی ذات، نفع نقصان کی ذات اللہ کی۔ راستہ ایک تھا، راستہ کیا تھا؟ ایک تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون ڈوب گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کس پر بھروسہ تھا؟ اللہ پر۔ کس پر بھروسہ تھا؟ اللہ پر۔ موسیٰ علیہ السلام دریا سے گزر گئے۔ فرعون کو کس پر بھروسہ تھا؟ راستے پر۔ فرعون ڈوب گیا۔ جب گاہک اور کسٹمر ہماری دکان پر آتا ہے، ہم اس کے آؤ باؤ میں لگ جاتے ہیں۔ او صاحب کے لیے پانی لاؤ، ٹھنڈا لاؤ، کھانا لاؤ، دانا لاؤ، ہمارے ہاتھ سے چلا نہ جائے۔ کسٹمر نے فون کیا، صاحب آدھا گھنٹے میں آپ کی دکان پہ پہنچ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آدھا گھنٹے کے بعد اطلاع ملی کہ جو کسٹمر آ رہا تھا اس کا تو ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر گیا۔ اس کے چکر میں لاکھوں کا سامان تیار کیا تھا، بھروسہ کسٹمر پہ تھا، کسٹمر مر گیا، سامان دکان میں پڑا ہوا۔ قرآن کہتا ہے بھروسہ کرنا ہے صرف اللہ پر کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس خدا پر بھروسہ کرو جس کو موت تو کبھی آنی ہی نہیں۔ تمہارا مالک مر سکتا ہے، سیٹیا ختم ہو سکتا ہے، دکان فنا ہو سکتی ہے، بزنس ٹھپ پڑ سکتا ہے، وہ رازق، وہ خالق، وہ مالک، اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تم اس پہ بھروسہ کیا کرو۔ میں اور آپ اگر آج کی یہ مجلس میں اتنا سبق صرف لے کر چلے جائیں کہ ہمیشہ بھروسہ ہم اللہ پر کریں گے، زندگی کا آدھا ٹینشن ہم فری ہو جائیں گے، ہر معاملے میں کرنے دھرنے والی ذات ہے۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنے کاروبار اور بزنس میں جب آپ آ کر کے بیٹھے تو کاروبار کو حلال کی بنیاد پر آگے چلاؤ، حلال کی بنیاد، حرام کی بنیاد پہ نہیں۔ جی وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ۔ میں ذرا سا اس بات کو ایسے بولوں گا تو مجھے 10,000 کا نفع ہوگا، میں اپنے کاروبار میں اس کسٹمر کو ذرا یوں گھما کر کے بول دوں گا تو مجھے 50,000 کا نفع ہوگا۔ نہیں، میری مقدر کی روزی مجھے ملے گی۔ ہر حال میں اللہ کے لیے گاہک کے سامنے، کسٹمر کے سامنے سچ ہی بولوں گا۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب کے فیصلے پر جم جاؤ۔ جو 500 روپیہ آپ کے حلال کے ہوں گے، وہ 50,000 حرام کے ہوں گے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ ہاں، کتنا بھی بڑا گاہک آ جائے، سچ بات بتانی ہے اور سچائی کے مطابق اپنے کاروبار کو آگے بڑھانا۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ۔
آگے 9ویں بات، اللہ کا شکر ادا کرو رات میں جب تم دکان سے آؤ، کاروبار سے آؤ، بیوی بچوں میں بیٹھو اور اللہ کا شکر ادا کرو، حلال روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کتنے لوگ ہوں گے جن کو آج روزی نہیں ملی ہوں گی، فٹ پھاٹ پر ہوں گے، فاقے کی زندگی گزار رہے ہوں گے، آج چھت کے نیچے ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہا ہوں۔ وَاشْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے جی۔ اللہ کا شکر کرنے سے روزی روٹی میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، ناشکری کرنے سے بزنس میں خسارہ ہوتا ہے۔ آخری بات، دن کی شروعات جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اللہ کے نام سے کرے، نماز سے کرے، فجر کی نماز پڑھے اور اچھی طریقے سے گھر سے فریش ہو کر کے اپنے اپنے کاروبار پہ نکلے۔ آخری بات، روزانہ جب بھی ہم گھر سے نکلے صفائی ستھرائی کے ساتھ اور پاکی کے ساتھ نکلے۔ پاکی صفائی ایمان کا آدھا جز ہے۔ جی ہاں، ہو سکے تو وضو کر کے نکلے، اور اگر غسل فرض ہے تو غسل کر کے نکلے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی جن پر غسل فرض ہوتا ہے وہ ایسے ہی گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب جب ناپاکی کی حالت میں جو روزی کمائی ہے وہ روزی میں بھلا برکت کیسے ہوگی؟ آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ؟ بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی جن پہ غسل فرض ہو جاتا ہے وہ کاروبار میں چلے جاتے ہیں، غسل نہیں کرتے۔ ناپاکی کی حالت میں جو روزی کمائی اس میں کہاں سے برکت ہوگی؟ ہماری ادھر گھر کی مستورات مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ناپاکی کی حالت میں دن بھر اسی طرح گھومتی رہتی ہے، اسی حالت میں کھانا بناتی ہے۔ جب وہ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنائے اس کھانے میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس پہ تو غسل فرض تھا، اس کو غسل کرنا چاہیے تھا۔ ہم اس بات کا اہتمام کریں۔ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جہاں پہ تصویر ہوتی ہے، جہاں پہ فوٹو لٹکتا ہے جاندار۔ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں ناپاک لوگ ہوتے، یعنی ناپاک کا مطلب جن میں غسل فرض ہوا، کوئی مجبوری نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، پھر بھی وہ غسل نہیں کر رہے ہیں، مرد بھی غسل نہیں کر رہا ہے، عورت بھی غسل نہیں کر، رحمت کے فرشتے، روزی کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ روزانہ ہم اپنی دن کی شروعات پاکی صفائی کے ساتھ کرے، وضو کر کے گھر سے جائے، اگر وضو نہیں کرنا ہے غسل فرض ہے، غسل کر کے گھر سے نکلے۔ انشاءاللہ اگر کوئی ان باتوں پر عمل کرے گا، بہت بڑے اللہ والے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی یہ 8-10 باتوں پر عمل کر لے گا، اس کی صبح بھی اچھی ہوگی، اس کی شام بھی اچھی ہوگی، اس کی زندگی بھی اچھی ہوگی اور اس کی موت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان موٹی موٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔